چیئرمین ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ قانون کی کتاب میں ایک نہایت طاقتور اور نہایت متنازع قانون کی ترمیم کریں. یہ قانون ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997. یہ قانون جناب چیئرمین بہت غیر معمولی حالات میں وجود میں آیا اور اس وقت اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں جو غیر معمولی خطرات ہیں ان سے پاکستان کو بچانا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا ایوان کو کہ ایک بطور قانون دان جب بھی آپ ریاست کو ایسے اختیار دیں گے جو بڑے غیر معمولی ہوں تو پھر ان اختیارات کا درست استعمال بھی ہو سکتا ہے اور غلط استعمال بھی. تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کی بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں کہ قانون کیوں نافذ کیا گیا. اینٹی ٹیررزم ایکٹ دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے نافذ کیا گیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ معاشرے اور ریاست کے جو امن و امان تھا اس کو تباہ و برباد کیا جا رہا تھا. یہ قانون اس وقت بنایا گیا تھا جناب چیئرمین جب لاکھوں پاکستانی اس دہشت گردی کی لعنت کی وجہ سے شہید ہو رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی بھی ہماری قوم کو تباہ کرنے پہ تلی ہوئی تھی اور جو ہماری یکجہتی تھی اس کو تہس نہس کر رہی تھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہو. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے جناب چیئرمین کہ ہم سب ایک ہیں جہاں تک اس مقصد کا ہے کہ دہشت گردوں کو گرفتار کیا جائے, ان کو سزائیں دی جائیں اور انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیتیں گے بھی. لیکن جناب ہمیں جلدی تو ضرور ہے, ہمیں جلدی ہے کہ گرفتار ہوں, سزائیں ہوں ان کو, بٹ ارجنسی should not eclipse wisdom. جلد بازی میں آپ جو دانش ہے آپ کی, جو آپ کی عقل ہے, جلد بازی اس پہ حاوی نہیں ہو سکتی. جناب سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب یہ قانون پہلا پارلیمنٹ لے کے آیا, پہلی حکومت نے یہ قانون ATC کا قانون لے کے آیا تو ڈرافٹ کو پاس کیا پارلیمنٹ نے. وہ ڈرافٹ جو پاسڈ قانون تھا وہ سپریم کورٹ کے پاس گیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو آئین کی ایک ایک شق کے مطابق دیکھا. جو اوریجنل قانون تھا اس میں آج جو ترمیم لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ شق بھی موجود تھی, یہ شق بھی موجود تھی جب سپریم کورٹ اس کو دیکھ رہا تھا اور سپریم کورٹ نے بہت ساری شقیں انکلوڈنگ دس پرٹیکولر امینڈمنٹ اس کو کہا کہ یہ قانون اور آئین کے خلاف ورزی ہے, اس کو ختم کر دیں. پارلیمنٹ نے پھر نیا قانون اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق نیا قانون بنایا اور اس نئے قانون میں پارلیمنٹ نے جو یہ والی شق تھی نہیں رکھی. تو بیسکلی جو ATA کا ایکٹ ہے اس وقت وہ آئین کے شاید خلاف ہو لیکن اس میں ایک بھی گنجائش نہیں ہے کہ چھوٹی سی بھی ترمیم کی جائے. یہ ہے اس کی پوزیشن. اب ذرا نظر دوڑاتے ہیں کہ یہ امینڈمنٹ جو لے کے آ رہے ہیں وہ کہتی کیا ہے. جناب چیئرمین ایک سیکشن 11EEEE یہ ڈالنا چاہ رہے ہیں. اس میں لکھا کیا ہے میں پڑھتا ہوں, یہ سب سن لیجئے لکھا کیا ہے, بیکاز یہ چیز ایسی ہے جو کہ ہم سب کو افیکٹ کر سکتی ہے کسی نہ کسی وقت. The government or where the provisions of section 4 have been invoked, the armed forces or civil armed forces as the case may be, subject to the specific or general order of the government in this regard for a period not exceeding 3 months and after recording reasons thereof issue order for the preventive detention of any person who has been concerned in any offense under this act relating to the security or defense of Pakistan or any part thereof or public order or relating to target killing, kidnapping for ransom, extortion, bhatta or maintenance of supplies or services. Provided that the detention of such person, including detention for a further period of 3 months, shall be subject to the provisions of Article
10 of the Constitution. اس کا مطلب یہ ہے اس امینڈمنٹ کا جناب چیئرمین کہ آپ کو جب بھی حکومت میں کوئی بھی چاہے اگر وہ ایک ایس ایچ او کو یہ اختیار دے دیں گے تو وہ کسی کو بھی کسی وجہ کے بغیر اٹھا سکتا ہے, 3 مہینے تک اس کو وہ بند کر سکتا ہے جیل میں, اور اس کا کوئی رسائی نہیں ہے کہ وہ عدالتوں تک پہنچ سکے, کوئی رسائی نہیں ہے کہ وہ جا کے اپنی کسی قسم کی بھی اس ڈیٹینشن کو چیلنج کر سکے. یہ وہ والا قانون ہے شاید جو کہ آج سے 200 سال پہلے جب آل انڈیا اور جب انڈیا اکٹھے تھا پاکستان اور برٹش رولرز تھے تو وہ یہ قانون نافذ کیا تھا. انہوں نے اس وقت بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا تھا کہ یہ قانون ڈریکونین ہے, یہ کسی بھی جمہوری ملک میں یہ نافذ نہیں ہو سکتا. تو سوال میں یہ پوچھتا ہوں اور خود سے ہم سوال پوچھتے ہیں, میں آپ اپنے اپوزیشن ممبر سے بھی کہوں گا کہ آپ پوچھیں کہ کیا یہ ترمیم پاکستان کو زیادہ محفوظ کرتی ہے یا یہ آئینی حقوق کو کمزور کرتی ہے, ان آئینی حقوق کو کمزور کرتی ہے جن آئینی حقوق کو ہم نے اوتھ لی ہے کہ ہم ان کا تحفظ کریں گے. ہمارا فرض دوہرا ہے اس وقت جب ہم یہ ترمیم کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارا فرض دوہرا ہے. ایک طرف ہم نے شہریوں کی جانوں کو بچانا ہے دہشت گردی کے عذاب سے, لیکن دوسری طرف ہم نے ان آزادیوں جو آئینی آزادیاں ہیں ان کا بھی دفاع کرنا ہے جناب چیئرمین, ان آئینی آزادیوں کا جن کے بغیر پاکستان جمہوریت نہیں کہلا سکتی. We have to do a balancing act, sir. We have to balance security versus liberty, power versus accountability. سالہ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں, سالوں سے دیکھ رہے ہیں, اور بالخصوص پچھلے 2 سال سے کہ ATA اینٹی ٹیررزم ایکٹ کو جو اس کا اصل اس کا جو دائرہ اختیار تھا اس سے بڑھ کے استعمال کیا جا رہا ہے. وہ دفعات اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی جو کہ خطرناک دہشت گرد کے لیے استعمال کرنی تھیں, جو ان کے لیے مخصوص تھیں, اس کو سیاسی کارکنوں, ہمارے صحافیوں اور یہاں تک کہ جو پرامن مظاہرین ہیں ان کے اوپر لاگو کیا جا رہا ہے. اس کا اگزامپل یہ ہے کہ پرائم منسٹر, ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان جو کہ پاکستان کو رول کرتے رہے, ان کے خلاف اس کو استعمال کیا جا رہا ہے, ان کو اس کی وجہ سے جیل میں رکھا جا رہا ہے. اس کی اگزامپل یہ ہے پچھلے جو 100 سے زیادہ لوگوں کو اسی قانون کے تحت سزا دے دی ہے صرف اس لیے کہ وہ اختلاف رائے کا اظہار کر رہے تھے. اس ترمیم کے ذریعے جو اب کہنا چاہ رہے ہیں, جو میں نے پڑھی ہے, اب تو اور بھی حدیں جناب ختم کرنے جا رہے ہیں. اس ترمیم کے بعد جو ATA ہے, جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے, یہ نہ صرف آئین کے آرٹیکل 10A, آئین کے آرٹیکل 9 اور آئین کے آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے, بلکہ یہ جو پوری کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہے اس کو بھی جناب کمزور کر دیں گے. میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہوں گا کہ کاؤنٹر ٹیررزم, اگر لا منسٹر صاحب بھی یہ سن لیں, کاؤنٹر ٹیررزم ڈز ناٹ مین کاؤنٹر ڈیموکریسی. Counter terrorism does not mean counter democracy. The law, sir, must be targeted, precise and just. میں سجیسٹ کروں گا کہ یہ ایسی ترمیم ہے, میں آپ کو 6 شکیں بتاتا ہوں, 6 ریزنز بتاتا ہوں کہ یہ ایسی شک ہے جس کو ہمیں آج کمیٹی کے پاس بھیجنا چاہیے, کیونکہ 6 ایسے معاملے ہیں جو کمیٹی نے دیکھنے ہیں. ایک تو میں نے ذکر کیا کہ یہ کمیٹی نے دیکھنا ہے اور اس پہ بحث کرنی ہے کہ کیا یہ شک جو ہے یہ آئین کے آرٹیکل 9, 10A اور 19 کی خلاف ورزی ہے. اور دوسرا جناب, ہمیں یہ بھی یقینی بنانا ہے کہ جو تعریف ہے دہشت گردی کی, جو تعریف ہے دہشت گردی کی, اس کو محدود رکھیں, اس کو صرف اس حد تک رکھیں کہ خطرناک دہشت گرد کو پکڑنا ہے,
لیکن اس کو اتنا وسیع نہ کر دیں کہ جو عام شہری ہے جو اپنا قانونی حق اختلاف استعمال کر رہا ہے اس کو بھی آپ دہشت گرد قرار دے دیں. اتنا وسیع نہ کر. کوئی بھی گرفتاری ہوتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 3 مہینے کسی وجہ سے کسی چیلنج کے بغیر اس کو اندر رکھیں. ضروری ہے کہ عدالتی جائزہ لیا جائے, فوراً عدالتی جائزہ لیا جائے, حفاظتی انتظامات کیے جائیں کہ اس کا غلط استعمال روکا جائے. جس طرح میں نے کہا ہم نے دیکھا ہے حفاظتی انتظامات کیے جائیں کہ اس کا غلط استعمال روکا جائے. جس طرح میں نے کہا ہم نے دیکھا ہے کہ اس چیز کو غلط استعمال کیا جائے گا. میرے ساتھ بیٹھے ہیں اس پورے ہال میں بلوچستان کے بھی سینیٹرز, KPK کے بھی سینیٹرز, ان کے خلاف بھی اس کو استعمال کیا جائے گا.